اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ ہم تیرے بھکاری، سن صدا ہماری، تو ہے رب سبھی کا، ہم تیرے گواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، نیکیاں کرتا ہے خالصتاً ایک اللہ کی رضامندی، ایک اللہ کی خوشنودی، اس کا حصول اس کے دل کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اخلاص کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ ریاکاری کا بیج اس کے دل میں پنپ رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ قیامت کے دن بربادی اور ہلاکت کی طرف جانے والا وہ انسان ہے جس نے اپنے عمل خالص اللہ کے لیے نہ کیے ہوئے، اور وہ عمل کبھی قبول بھی نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں جو مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، اور ان تین چیزوں میں بھی سب سے پہلی چیز اخلاص العمل للہ، کہ وہ نیکی کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ عمل اللہ کے لیے بھی ہو اور کسی اور نیت کو شامل بھی کر لے۔ یہ مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ عمل قبول ہی وہ ہونا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ مومن اس میں خیانت نہیں کرتا۔ وَالنَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے ائمہ، ان کی خیر خواہی جب کرتا ہے تو خالص دل سے کرتا ہے، اس معاملے کے اندر بھی خیانت نہیں کرتا۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ کیوں؟ اس جماعت میں شامل رہنے کا فائدہ کیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ فرقے میں نہ پڑنا، بغاوت کے عالم کو بلند نہ کرنا، مسلمانوں سے کی جماعت سے ایک بالش بھی پیچھے نہ ہٹنا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ،
کیونکہ ان کی دعا سب کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ تم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو، ان کے امراء کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھو، کیونکہ جب دعا ہوتی ہے تو ان کی دعا سب کا احاطہ کر لیتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ینصر اللہ هذه الامہ، اللہ مالک اس امت کی مدد فرماتا ہے، بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کمزور لوگوں کی دعاؤں، کمزور لوگوں کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور مسلمان ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے اللہ مالک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی غم میں کا شکار ہیں، تو کسی غریب، یتیم، بیوہ، بے سہارا مسلمان کی مدد کر کے دیکھیے، اس کی زبان سے جو آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھیں، سردی کے موسم میں کسی کو گرم لبادے اس کو دے کر دیکھیے، اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور وہ دعائیں اتنا قیمتی خزانہ ہوگا، وہ دعائیں آپ کے لیے اتنا عظیم خزانہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمانوں کی نمازوں اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ دعا کروانے کے چکر میں پیر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی پہنچی سرکار مل جائے جس سے دعا کروا لیں، اور وہ پیر جیبیں خالی کر دیتا ہے، بعض دفعہ ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیتا ہے، عزتیں بھی لوٹ لیتا ہے، اور دعائیں قبول ہونے کے ایسے شاندار ذرائع جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ اس بندے کے دائیں بائیں ہیں، وہ قریب کے طریقوں کو نہیں دیکھتا اور دور کے ایسے لوگوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے جن کی دینداری بھی مشکوک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، والد کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اپنی اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ماں کی دعائیں، یوں تو لوگ کہتے ہیں ماں کی دعائیں جنت کی ہوائیں، لیکن ماں کی دعا لینے کا طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ کیا معنی؟ آپ ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں کہ ماں باپ اپنے دل کی خوشی سے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ ایک تو ہے کہ آپ کہیں امی میرے لیے دعا کرنا، ابو میرے لیے دعا کرنا، وہ ایک الگ ماجرا ہے، ماں باپ پھر بھی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ کو اتنا خوش کریں، آپ ماں باپ کی خوشی کے وہ کام کریں کہ بے اختیار ان کی زبان سے دعائیں نکلیں آپ کے لیے۔ وہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی ماں کی، باپ کی، وہ خالی نہیں جائے گی۔ آپ تو پیر و فقیر اور بابے اور بزرگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ میرے لیے دعا کرے۔ آپ کے گھر میں آپ کی جنت، آپ کی ماں ہے، جنت کے درمیانی دروازہ آپ کا باپ ہے، آپ ان سے دعا کروائیں۔ اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں سے دعائیں کروانے کا اس حدیث میں کتنی بڑی بشارت دی کہ اللہ امت کی مدد کرتا ہے، پوری امت کی، کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے۔ تو اپنے عملوں کو خالص اللہ کے لیے کریں، مومن ہو اور وہ نیکی میں ملاوٹ کرے ممکن نہیں ہے، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ بڑا ہی مارا ہوا ہے، وہ بڑا ہی دور کی گمراہی میں گرا ہوا ہے جو عمل کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اخلاص کی دولت سے خالی ہے۔ یہ اخلاص پہلی سیڑھی ہے، عمل کی قبولیت کی پہلی بنیادی شرط ہے کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں کیوں؟ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں کیوں؟
آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ آپ غریب یتیم بیوہ مسکین کی مدد کر رہے ہیں کیوں؟ اللہ کے لیے۔ مبارک ہو آپ کو، بڑی عظیم نیکی ہے۔ اور اگر یہ تصور وہاں پر نہیں ہے، اخلاص کی دولت نہیں ہے، تو پھر یہ سارے عمل آپ کے لیے قیامت کے دن فائدہ مند نہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے۔ اللہ ہمارے دلوں کو وہ ایمانی رنگ، وہ ایمانی لذت دے کہ جو بھی ہم عمل کریں ہمارا دل اندر سے گواہی دے کہ یہ عمل خالص ایک اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور جب عمل اللہ کے لیے خالص ہوں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن کامیاب ہونے والا وہی انسان ہوگا جس کی نیکییں اس دنیا میں کیے ہوئے کام خالص ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوئے، وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔